انفیکٹ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے، لِجَنبِهِ وَقَاعِدًا وَقَائِمًا، لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جیسے ہی تکلیف ہم ہٹاتے ہیں مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، ایٹیٹیوڈ ایسے ہوتا ہے مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی نہ لین دین کی بات ہی نہیں ہوئی. I mean he acts as if nothing happened. تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ریلیکسیشن میں نا غلطیاں کرتا ہے، بڑے بڑے بھنڈ مارتا ہے کسی. تو اللہ انسان، اور دوسرا اللہ کہتا ہے معاف تو ایک نیکی پہ کروں گا، لیکن زندگی تو 50 60 70 سال کی ہے نا بھائی جان. تو اس کے اندر تو نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کہ اللہ کہتا ہے ہر انسان کی ایک رعایا ہے اور ہر انسان سے اس کے ریسورسز اور رعایا کا سوال کیا جائے گا کہ سلطنت کیسے سنبھالی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا انفلوئنس اور امپیکٹ بڑا ہو، اللہ چاہتا ہے کہ انسان کی پروڈکٹیوٹی بڑی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ بیٹے زیادہ ہوں بیٹیاں زیادہ ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بڑے ہوں. کیوں؟ تاکہ وہ کرنیں بڑی ہوں، وہ امپیکٹ بڑا ہو، وہ انفلوئنس بڑا ہو. اور ہم 2 بچے 2 ہی اچھے، فضول سلوگن، 8 بچے 8 کی 8 بربادی کریں، اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا. Let them make the noise and let them rock the show. Now, the thing is, معاشرت، society, social structure. Islam came to tell man, have a good society, have a big society. بڑی معاشرت ہونی چاہیے انسان. پورا کنبوں کے کنبے ساتھ، جو ہم کوئی اینٹی سوشل لوگ ہیں کیا؟ انسان کیا بائی نیچرل ڈیفالٹ کو اینٹی سوشل مخلوق ہے کہ میں آپ کی بوتھی نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا؟ نو، یہ سب نفسیات کا مسئلہ ہے. تو اللہ کو لیے بغیر جنت بھی نہیں ملنی، اللہ کو اکاؤنٹ میں لیے بغیر سٹریس بھی کم نہیں ہونا. میں پروڈکٹیو ایلیمنٹ سے آ رہا ہوں. کچھ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے بھائی جان یہ آخرت اورینٹڈ مولوی نہیں لگ رہا. ایسی بات نہیں ہے بھائی جان، میں باقاعدہ درس نظامی پڑھانے والا آدمی ہوں. آپ لوگوں نے موٹیویشنل اسپیکر کا ٹیگ دے دیا ہے، میرا اصل کام مدارس کے اندر ہے. توکل اور ایکسپیریمنٹ کر کر کے ہر حالت کے اندر پکا کریں. اچھا، کچھ لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف کتابی لیول تک، کچھ لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف الہامی لیول تک. میں پھر پروڈکٹیوٹی، کیونکہ تعلق رزلٹ اورینٹیشن کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا ایک یقین بلڈ ہوگا رسک لے لے کے، تجربے کر کر کے، انیشیٹیو لے کے، فیصلے کر کر کے، اور آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ ہوتا ہی یہی ہے اور اللہ کرتا ہی ایسا ہے. اب جیسے بہت سمپل ہے انسان کا سٹریس کم کرنے کے لیے، جتنے یہاں پر لوگ، میرے زیادہ تر سوال جو مجھے آ رہے ہوتے ہیں نا، ڈپریشن کیسے کم کریں، انگزائٹی کیسے کم کریں، سٹریس کیسے کم کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. خلاص، جو اللہ پر جو تقوی اختیار کر لے، جو گاڈ کانشیسنس ایکسیپٹ کر لے، اللہ کہتا ہے 4 دروازے بند ہوں گے، 5واں میں نکال دوں گا. ختم. اب اس پہ یقین نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا، ڈیبیٹ نہیں ہوتی. میں محفل میں بیٹھ کے محفل لوٹ ہی نہیں پاتا اپنے دلائل سے. اللہ نے اس کا حل دیا قرآن میں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر، گاڈ کانشیسنس دل میں لا، پھر جسم میں لا، عبادات کی شکل میں یا واٹس ایور. ہم تجھے فرقان دیں گے. واٹ از فرقان؟ فرق کرنے والی دلیل. ویل گیو یو ریشنیلٹی. یقین نہیں ہے. لوگوں سے پبلک سپیکنگ نہیں ہو رہی، یقین نہیں ہے. لوگوں سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، دلیل نہیں دے پا رہے. محفل میں اگلے پٹھے کو اپنے دلائل سے، اپنے برہان سے، حجت سے قائم. تو ایک ایلیمنٹ یہ. دوسرا یہ ہے دنیا داری والا اصول اٹھا لیں پھر کر کر کے. پریکٹسنگ میکس اے مین پرفیکٹ. العلم بالتعلم، وہ بھی کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. صبر کر کر کے آتا ہے، عاجزی کر کر کے آتی ہے، اور علم پڑھنے پڑھانے سے کر کر کے آتا ہے. تو وہ والا ایلیمنٹ لے لیں. دونوں ایلیمنٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں، اس میں ذرا اسٹریس زیادہ ہوگا. اللہ ہی نہیں ہے. تو میں اسی پر، میرے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے، میں نے کور زیادہ کرنا تھا. اللہ کے بغیر یہ سفر مشکل بھی ہوگا، ان افیکٹو بھی ہوگا، ایفیشنسی بھی ڈسٹرب ہوگی، اور آپ تھک جائیں گے. کل کی بات ہے، فیملی کے کسی آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. 2-3 مس ہیپ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ لاہور کے اندر. امپورٹس کے حوالے سے کوئی کنسائنمنٹ منگایا تھا، سچا پکا انسان تھا، ڈیوٹی کو زیادہ چارج کر دی لوگوں نے. اپنا کیس پریپیئر کر کے ہائی کورٹ میں مطلب کیس فائل کرنا چاہ رہا تھا، تو ذرا فیملی کے بڑوں نے کہہ دیا یار کھلا ولا کے ذرا فارغ کر دو.
اب کیونکہ کنسائنمنٹ تو کلیئر ہو چکا ہے، لیکن بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس ملک میں کیوں رہوں جہاں میرا رائٹ کانفسکیٹ کر دیا جائے گا. تو نا ہی وانٹس ٹو لیو دا کنٹری آن جسٹ ون. ایک 17-16 لاکھ کا نقصان، جو بہرحال ایک بڑے آدمی کے لیے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے ان کی حیثیت کے لحاظ سے، ویسے کسی اور کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. اب وہ یہ وہ کہتے ہیں نا جب آگاہی آتی ہے، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوور سپیڈنگ کیا ہوتی ہے. تو اصل توکل، اصل اعتماد اور اصل اسٹریس مینجمنٹ اور انگزائٹی مینجمنٹ جھٹکا لگنے کے بعد شروع ہوتی ہے. تو اب اگر اللہ ہو، توکل ہو اور تعلق اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو، اور پتہ ہو کہ بھائی اس نقصان کے اندر کوئی ایلیمنٹ ہوگا جس کا میرے شر سے، میری گرومنگ سے، میری تبدیلی سے، میرے تغیرات سے اور میری انہینسمنٹ سے تعلق ہے. اللہ ایویں فضول میں بندوں کے ساتھ پیڑی نہیں کرتا. دیر از اے بگ فک اینڈ حکم بیہائنڈ دیٹ. تو انسان پھر میدان میں اترے گا. مسئلہ یہاں پر یہ، اگر آپ اللہ مائنس کر کے چلیں گے نا تو اپنی میتھس کے تحت تو آپ اپنا نقصان بچا سکتے ہیں، لیکن بھائی جان پھر بھی مسئلے مسائل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کائنات ایک روحانی کریشن ہے. دے آر تھنگز دیٹ ورک اسپرچولی اینڈ سپر نیچرلی. آپ مائنس کر دیں ٹھیک ہے، آپ اپنی میتھ سائنس لاجک لے کے آئیں، بٹ دیر آر سم ایلیمنٹس بیونڈ میتھس اینڈ لاجک. ٹھیک ہے، سائنس بڑا ہمبل طریقے سے بڑا انکار کرتی ہے. جملہ بڑا گہرا ہے ذرا. سائنس ہیوملٹی اختیار کر کے ایروگنٹ ہوتی ہے کہ وی ڈونٹ نو، ہمیں پتہ نہیں ہے لائکلی کیا ہوگا. بھائی جان اس کائنات میں بہت کچھ، کیا سب کچھ ایک نظام، ایک الگورتھم کے تحت ہوتا ہے. اس کا ایک حصہ سینسیبل ہے جیسے آپ اپنی کیلکولیشنز، فائنینس، ٹریڈ، اکنامکس اور ان جگہ کی ڈگریوں میں سالو کر رہے تھے، اور اس کا ایک حصہ سپر نیچرل ہے جو ایک قرآن حدیث سے ہی سالو ہو سکتا ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس روحانیت کے ساتھ سالو ہو سکتا ہے. تو آئی جسٹ اینڈ مائی کوٹ اوور دیئر. اللہ مائنس کر کے بھائی جان